السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز، یہ علماء نام کوئی معمولی نام نہیں، یہ ایک بڑا معزز نام ہے، ایک بڑا ہی مکرم نام ہے۔ اس نام کو ویسے ہی نہ سمجھا جائے، یہ بہت ہی اہم نام ہے۔ تو جن جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے علماء کا، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایک معزز فرد محسوس کریں۔ جب آدمی خود ہی اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہے تو پھر دوسرے بھی اس کی پہچان معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو اس نے ایوارڈ حاصل کیا، اس ایوارڈ کا وہ حق ہی خود نہ جانتا ہو تو بھلا اور کیا اس کی عزت و تکریم کریں گے۔ تو میرے دوستو، آپ نے علماء بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن جو مقرب علماء آخرت ہیں وہ آپ کو چند نظر آئیں گے۔ میں آپ کو کچھ مقرب علماء آخرت کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور علماء بھی سوچیں کہ اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ بھی اپنے اندر محسوس کریں کہ ہم واقعتاً اس کا فرد ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی لفظ کا ہم بھی پھر ایک فرد ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں نہیں تو پھر ہم اس علماء کے اندر جو افراد شامل ہیں ان میں سے ہم شامل نہیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عالم دنیا دار ہو وہ احوال کے اعتبار سے جاہل سے زیادہ کمینہ ہے اور عذاب کے اعتبار سے زیادہ سختی میں مبتلا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم آپ کو کچھ نشانیاں بتانے جا رہے ہیں مقرب علماء آخرت کی۔ سب سے پہلی نشانی مقرب علماء آخرت کی یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا نہ کمائے، اپنے علم کی وجہ سے دنیا نہ کمائے، کبھی خیال بھی اس کو نہ آئے۔ عالم کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو حقیر ضرور سمجھے، اس دنیا کے کمینے پن کو سمجھے، اس دنیا کو جلد ختم ہونے والی چیز سمجھے، ان چیزوں کا اس کو احساس ہو، آخرت کی اس کو ہر وقت عظمت یاد رہے، آخرت کا ہمیشہ رہنا، آخرت کی نعمتوں کی عمدگی کا یہ اس کو احساس ہو، اور یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ایک ہی چیز رہے گی، یا دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی، یہ دونوں آپس کی ضد ہیں۔ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو تو آخرت گئی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر آخرت چاہتے ہو تو دنیا سے مستغنی ہو جاؤ۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تعارض نہ ہو، قول اس کا ایک ہو تو فعل اس کا دوسرا ہو، یہ بات بھی نہ چلے گی۔ اپنی زبان سے جو باتیں کہہ رہا ہے اسی پر ہی اس کا بھی عمل ہو، یہ نہیں کہ کہہ تو ایک بات رہا ہے لیکن عمل اس کا دوسری طرف ہے۔ اگر دوسری طرف ہے تو یہ بھی مقرب علماء آخرت کی نشانی نہیں ہے، یہ مقرب علماء آخرت نہیں بن سکتا۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت والا کوئی اور نہ ہوگا جس عالم کی وجہ سے لوگوں نے تو علم حاصل کیا اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن اس نے جو نصیحتیں کی لوگوں کو، اس نے خود اس پر عمل نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت والا اور کوئی بندہ نہیں آئے۔ چوتھی نمبر پر نشانی ہے کہ کھانے پینے کے اندر اور لباس کے اندر عمدگیوں اور بہتریوں کی طرف وہ متوجہ نہ ہو۔ کھانے کے اندر یا لباس کے اندر ان کی عمدگیوں کو ڈھونڈتا رہے، ان کی بہتریوں کو ڈھونڈتا رہے، عالم کی یہ نشانی نہیں ہے۔ عالم کا کیا کام ان چیزوں کے اندر؟ کھانے پینے یا لباس کی چیزوں کے اندر
راغب ہونا یہ عالم اچھے بھلے عالم کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں میں بس اعتدال ہو۔ یہ ابھی ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ یعنی بری سے بری چیز پہنو، برے سے برا کھاؤ، ان کے اندر بس اعتدال ہو۔ ان چیزوں کے اندر آپ کو جتنی بھی کمی محسوس ہوگی، ان کی طرف جتنا بھی میلان آپ کا کم ہوگا، اتنا ہی میلان آپ کا اللہ رب العزت کی طرف بڑھے گا۔ یہی نشانی ہے علماء آخرت کی۔ پانچویں نشانی اس کی یہ ہے، اس عالم کی، کہ وہ سلاطین اور حکام سے دور رہے، بلا ضرورت بغیر کسی ضرورت کی وجہ سے وہ ان سے میل جول نہ کرے۔ ضرورت پڑ گئی تو خیر ہے، بغیر ضرورت کے ان کا میلان ان حکام کے ساتھ نہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ اگر خود آئیں بھی صحیح ان کے پاس ملاقات کرنے کو آئیں بھی صحیح، تو بھی صرف مختصر وقت رکھے، مختصر گفتگو رکھے، کوئی لمبی ملاقات نہ رکھے۔ ان کی خوشنودی، ان کی رضا جوئی کے لیے کوئی تکلف نہ، کیونکہ اکثر ان میں ظالم اور ناجائز امور کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بھلا ایک عالم پرتکلف ہو کر ان کی خدمت کرے، یہ بھلا کہاں مناسب لگتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ فتویٰ صادر کرنے میں کبھی بھی جلدی فتویٰ نہ بتائے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھے، مسئلے کے سیاق و سباق کو دیکھے، مسئلے کو اچھے طریقے سے جانچ، جتنا ہو سکے اس میں احتیاط برتے، حتی الوسعت کوشش کرے کہ اگر کوئی اور ہے تو اس کے حوالے یہ مسئلہ کر دے۔ ابو حفص نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جو مسئلے کے وقت اس سے خوف کرتا ہو کہ کل قیامت میں یہ جواب وہی کرنا پڑے گا کہ کہاں سے بتایا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کرام 4 چیزوں سے بہت اعراض کرتے تھے، 4 چیزوں سے۔ نمبر 1 امامت کرنے سے، نمبر 2 وصی بننے سے، نمبر 3 امانت رکھنے سے، نمبر 4 فتویٰ دینے سے۔ ان 4 کاموں سے صحابہ ہی اکثر اعراض کرتے تھے، جبکہ آج ہم علماء کا یہ حال ہے کہ ہم ان کے اندر عجلت، جلد پن جو کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ کتنی اس کے اندر ہم تیزی کرتے ہیں۔ ان کا خصوص کام ہوا کرتے تھے، وہ 5 کام ہوا کرتے تھے: قرآن پاک کی تلاوت، مساجد کا آباد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اچھے باتوں کی نصیحت کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ یہ 5 کام خصوصی ان کے تھے جو اکثر ان میں مشغول ہوتے تھے۔ 7ویں نشانی رب علماء آخرت کی، 7ویں نشانی یہ ہے کہ اس کو باطنی علم یعنی سلوک کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہو، اپنی اصلاح باطن اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز، کہا جاتا ہے کہ بات اثر تبھی کرتی ہے جب وہ بات دل سے نکلی ہو اور اس بات پر خود عمل ہو، تبھی وہ بات آگے والے پر بہت ہی جلد اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ علماء بیچارے بہت ساری دین کی باتیں سناتے ہیں لیکن پھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء خود ہی ان چیزوں سے خالی ہوتے ہیں، جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں ان پر خود ان کا عمل نہیں ہوتا، تبھی ان کی بات آگے والے پر اثر بھی بہت
کم کرتی ہے۔ یہ بالکل قانون بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز، یہ علماء نام کوئی معمولی نام نہیں، یہ ایک بڑا معزز نام ہے، ایک بڑا ہی مکرم نام ہے۔ اس نام کو ویسے ہی نہ سمجھا جائے، یہ بہت ہی اہم نام ہے۔ تو جن جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے علماء کا، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایک معزز فرد محسوس کریں۔ جب آدمی خود ہی اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہے تو پھر دوسرے بھی اس کی پہچان معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو اس نے ایوارڈ حاصل کیا، اس ایوارڈ کا وہ حق ہی خود نہ جانتا ہو تو بھلا اور کیا اس کی عزت و تکریم کریں گے۔ تو میرے دوستو، آپ نے علماء بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن جو مقرب علماء آخرت ہیں وہ آپ کو چند نظر آئیں گے۔ میں آپ کو کچھ مقرب علماء آخرت کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور علماء بھی سوچیں کہ اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ بھی اپنے اندر محسوس کریں کہ ہم واقعتاً اس کا فرد ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی لفظ کا ہم بھی پھر ایک فرد ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں نہیں تو پھر ہم اس علماء کے اندر جو افراد شامل ہیں ان میں سے ہم شامل نہیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عالم دنیا دار ہو وہ احوال کے اعتبار سے جاہل سے زیادہ کمینہ ہے، اور عذاب کے اعتبار سے زیادہ سختی میں مبتلا ہوگا۔ جو عالم دنیا دار ہے تو وہ احوال کے اعتبار سے جاہل سے بھی زیادہ کمینہ ہوگا، اور عذاب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھو تو عذاب کے اعتبار سے وہ جاہل سے زیادہ عذاب کی سختی میں مبتلا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم آپ کو کچھ نشانیاں بتانے جا رہے ہیں علماء مقرب کی، مقرب علماء آخرت کی۔ سب سے پہلی نشانی مقرب علماء آخرت کی یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا نہ کمائے، اپنے علم کی وجہ سے دنیا نہ کمائے، کبھی خیال بھی اس کو نہ آئے۔ عالم کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو حقیر ضرور سمجھے، اس دنیا کے کمینے پن کو سمجھے، اس دنیا کو جلد ختم ہونے والی چیز سمجھے، ان چیزوں کا اس کو احساس ہو۔ آخرت کی اس کو ہر وقت عظمت یاد رہے، آخرت کا ہمیشہ رہنا، آخرت کی نعمتوں کی عمدگی کا یہ اس کو احساس ہو، اور یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ایک ہی چیز رہے گی، یا دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی، یہ دونوں آپس کی ضد ہیں۔ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو تو آخرت گئی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر آخرت چاہتے ہو تو دنیا سے مستغنی ہو جاؤ۔ دوسری علامت یہ ہے
کہ اس کے قول اور فعل میں تعارض نہ ہو، قول اس کا ایک ہو تو فعل اس کا دوسرا ہو، یہ بات بھی نہ چلے گی۔ اپنی زبان سے جو باتیں کہہ رہا ہے اسی پر ہی اس کا بھی عمل ہو، یہ نہیں کہ کہہ تو ایک بات رہا ہے لیکن عمل اس کا دوسری طرف ہے۔ اگر دوسری طرف ہے تو یہ بھی مقرب علماء آخرت کی نشانی نہیں ہے، یہ مقرب علماء آخرت نہیں بن سکتا۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت والا کوئی اور نہ ہوگا